بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی چاہت اور آپ حضرات کی خواہش کے مطابق ایک بار پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمیں بہت زیادہ آپ حضرات کی طرف سے فیڈ بیک موصول ہو رہی ہے، میسیج ٹی وی کے ذریعے سے بھی، ای میل کے ذریعے سے بھی، اور آپ حضرات کی خواہش ہے کہ یہ پروگرام اسی طرح جاری رہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش کے مطابق ہم یہ پروگرام مزید پیش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو حضرات اس کو سنتے ہیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش فرمائے، اور خصوصاً وہ قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مان کر اس امت سے کٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کے مختلف پہلو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان پہلوؤں پر آج کی اس نشست میں بات کرنا یا گفتگو کرنا یہ بہت زیادہ محال ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ ان پہلوؤں کو آپ حضرات کے سامنے میں پیش کر سکوں۔ سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر جو سیرت نگاری کی ہے، لکھا ہے، بڑی امانت، بڑی دیانت کے ساتھ، بڑی سچائی کے ساتھ آج تک 1400 سال سے سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور مزید بھی لوگ اس پر محنت کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی امانت کے ساتھ، بڑی دیانت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان پہلوؤں کو آپ حضرات غور کے ساتھ، جس طرح انہوں نے دیانت اور امانت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے، لکھا ہے، اس کو پڑھیں بھی اور آگے بھی پہنچانے کی کوشش فرمائیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات میں دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا چاہتا ہوں کہ سیرت نگاروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پہلوؤں پر بڑے خوبصورت انداز میں، بڑی امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ بیان کیا، لیکن ایک شخص جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ ڈالا ہے، جھوٹ بولا ہے، بددیانتی کی ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک نئے پہلو اور نئے جھوٹ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیش کرنا ہے مجھے۔ اس جھوٹ کو پیش کرنے سے پہلے ہمیشہ میرا معمول ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ سے متعلق اپنی کتابوں میں جو فتوے دیے ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 ریفرنسز آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلا ریفرنس مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب جو کہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر 22 کے اندر، جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 191، مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے جھوٹ سے متعلق، کہتا ہے ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 191 اسکرین پر چل رہا ہے، آپ حضرات کے سامنے اس کو غور سے دیکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک اور کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 10 کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 143 143، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے جس سے تناقض دور ہو جائے، ظاہر ہے ایک دل سے 2 تناقض باتیں نکل نہیں سکتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے 2 متناقض باتیں نکل نہیں سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ ایک دفعہ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 10
میں لکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک دل سے دو متناقض باتیں نکل نہیں سکتی، کیونکہ ایسے طریق سے یا انسان پاگل کہلاتا ہے یا منافق۔ پس بڑی بے ادبی ہوگی کہ متناقض باتوں کا مجموعہ باوا صاحب کی طرف منسوب کیا جائے۔ اب یہ کون سے باوا صاحب ہیں وہ آپ حضرات اس میں خود دیکھ لیجئے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر جلد نمبر 10 کے اندر صفحہ نمبر 142 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے، اور صاف دل انسان کی کلام میں ہرگز تناقض نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی پاگل اور مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامد کے طور پر ہاں میں ہاں ملا دیتا ہو، اس کا کلام بے شک متناقض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کیا ہے۔ ایک اور اس کی کتاب مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس میں لکھا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 275۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا، اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، یہ حال ہے ان لوگوں کی دیانت کا، اور جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے فتوے ہیں۔ اب ہم جو موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے متعلق اپنی تحریر میں کچھ باتیں درج کی ہیں۔ اس سے پہلے میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اور ان سیرت کے پہلوؤں میں کچھ ایسے پہلو ہیں کہ جو آج کل بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے جو گھر میں پرائمری کے جو بچے ہوتے ہیں، جو اسکول کے جو چھوٹے بچے 5-6 سال کے جو بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان بنیادی جو سوال اور جواب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو اہم بنیادی جو پہلو ہے وہ ان کو علم ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں اس بارے میں، اس بات کو آپ غور سے ذرا سماعت فرمائیں ناظرین، کہ آپ حضرات کی جو کتابی نصاب ہے، جو آپ حضرات کے ہاں جو پڑھایا جاتا ہے نصاب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں یا سیرت کے موضوع پر جو کتابیں موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے گھر کے جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ بھی اس بنیادی جو پہلو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق اس میں ان تحریروں میں، ان کتابوں میں، ان نصابوں میں موجود ہوگا۔ بچہ بچہ اس پہلو کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کتنی اولاد تھی، کتنے بچے تھے، اور کتنے لڑکے تھے اور کتنی لڑکیاں تھیں، آپ کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہوں گے، اور مسلمانوں کے گھر کے بچے تو یقیناً الحمدللہ جانتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہم جب دیکھتے ہیں، جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، 2 حوالے مجھے پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ملفوظات نیا ایڈیشن آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے پاس نیا بھی ہے اور پرانا بھی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر، یہ جلد سوم ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، صفحہ نمبر 372 کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے متعلق، لڑکیوں سے متعلق ایک حوالہ ہے جو میں آپ حضرات کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 372۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے ہاں 12 لڑکیاں ہوئیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا۔ آپ سن رہے ہیں میری بات کو؟ دیکھو ہمارے پیغمبر خدا کے ہاں 12 لڑکیاں ہوئیں، آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا۔ یہ عجیب حوالہ ہے، میں آپ حضرات کے سامنے اس کا جائزہ پیش کروں گا ضرور۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ جو پیش کرنا چاہوں گا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حوالے کے اندر تقریباً یہ سمجھے کہ 12 ہی جھوٹ بولے ہیں، یوں ہی کہہ لیتے ہیں ہم۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب
روحانی خزائن والیوم ہے، پرانے والیوم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس نیا جو ایڈیشن ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں 23، اور اس کے صفحہ نمبر پر مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لڑکوں سے متعلق ایک حوالہ اور ایک جھوٹ نقل کیا ہے جو سیرت کا اہم پہلو ہے، بچہ جانتا ہے، آپ کا بھی اور مسلمانوں کا بچہ یقیناً جانتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے اور جھوٹ نقل کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاریخ دان لوگ، جو میں نے عرض کیا کہ بڑی امانت داری کے ساتھ انہوں نے آج تک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پہنچایا۔ کہتا ہے تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔ آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہ کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں۔ پہلی کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے ملفوظات میں کہا کہ 12 لڑکیاں ہوئیں، اور آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکے کیوں نہ ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلی کتاب میں جو پہلا جو حوالہ جو میں نے دیا حضرات کے سامنے، اس میں کہا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا، اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ آپ کے گھر میں 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ ایک بات تو یہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تناقض ہے اس کے بیان کے اندر، اس کی تحریر کے اندر، کہ ایک میں کہہ رہا ہے کہ لڑکے پیدا ہوئے 11 لڑکے، اور دوسرے میں کہہ رہا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ لڑکا کیوں نہ ہوا۔ تو ایک تو یہ جھوٹ مرزا غلام احمد قادیانی کا، دوسرا جو جھوٹ مجھے نقل کرنا ہے، جو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے سامنے لڑکوں کے بارے میں مل جائے گا۔ اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ اس کے بیٹے نے جو لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور حوالہ انوار العلوم جلد نمبر 6 کا حوالہ پیش کروں گا تاکہ آپ حضرات کے سامنے مزید میری بات واضح ہو جائے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انوار العلوم جلد نمبر 6، کتاب مرزا بشیر الدین محمود احمد، یہ صفحہ نمبر 124 کے اندر لکھتا ہے، جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے، کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا۔ دوبارہ میں پیش کرتا ہوں، جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے، کیونکہ خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا۔ اندازہ کیجئے کہ وفات تک، یہ کہتے ہیں کہ وفات تک غلطی میں نہیں رکھتے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، انوار العلوم کا حوالہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے جتنے حوالے تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ ناظرین، اب ہم مرزا بشیر احمد جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا تھا، اس کے حوالے کی طرف چلتے ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق اس نے اپنی کتاب سیرت خاتم النبیین، جو آپ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور یہ اسکرین پر بھی حوالہ چل رہا ہے، اس میں اس نے کیا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے، فیصلہ آپ فرمائیں، دیکھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے حوالہ پڑھتا ہوں۔ اس نے عنوان باندھا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ لکھتا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ سب سوائے ابراہیم کے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے، ختیجہ کے بدن سے پیدا ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ سے آپ کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکوں کے نام قاسم، طاہر، طیب تھے۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی وہ سب سوائے ابراہیم کے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ختیجہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ختیجہ سے آپ کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ لڑکوں کے نام قاسم، طاہر، طیب تھے۔ بعض روایتوں میں ایک چوتھا بیٹا عبداللہ بھی بیان ہوا، مگر عام خیال یہ ہے کہ طیب کا دوسرا نام عبداللہ تھا۔ لڑکیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو حضرت ختیجہ کے بطن سے ہوئی آپ کے
دعوی نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پر تھی۔ یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ دیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر کیا لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں، واضح طور پر مرزا بشیر لکھتا ہے۔ اور جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا مرزا بشیر الدین محمود کا انوار العلوم کا، اس میں کہتا ہے کہ مسیح موعود کا ایک لفظ، یعنی جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے، کیونکہ خدا اپنی نبی کو وفات تک غلطی میں نہیں رکھتا۔ اب سوال یہ ہے کہ مرزا بشیر احمد یہ کہتا ہے سیرت خاتم النبیین میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی ایک تحریر کے اندر یہ لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 12 لڑکیاں تھیں اور 11 لڑکے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرزا بشیر احمد نے مرزا غلام احمد قادیانی کا رد کر دیا۔ اب اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ مرزا محمود کے فتوے کے مطابق مرزا بشیر احمد کافر ٹھہرا، کیونکہ مرزا محمود نے انوار العلوم میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جو مسیح موعود کے ایک لفظ کو بھی جھوٹا سمجھتا ہے وہ خدا کی درگاہ سے مردود ہے۔ تو اس فتوے کے مطابق مرزا بشیر احمد، جس نے خاتم النبیین لکھی ہے کتاب، اور اس میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے اپنے موقف کا ذکر کیا۔ ناظرین، آخر کے اندر جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو تناقض میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اس کے بیٹے نے اس کی تردید کی ہے، اور پھر دوسرے بیٹے نے دوسرے مرزا بشیر پر احمد پر فتویٰ لگایا ہے۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فتوے میں نے پیش کیے تھے جھوٹ سے متعلق، اس فتوے کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا ٹھہرا، مرزا غلام احمد قادیانی مخبوط الحواس انسان ٹھہرا، مرزا غلام احمد قادیانی کے فتوے کے مطابق پاگل مجنون منافق ٹھہرا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی ہی پر پڑا، چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا اور اس کے بیٹے نے اس کی تردید کر دی۔ اب یہ ایک مسئلہ فیسا غورز بن گیا کہ بیٹے کے مطابق باپ جھوٹا اور بھائی کے مطابق بھائی کافر۔ اب ہم اس کا حل کیسے تلاش کریں؟ ہم بہت پریشان ہیں۔ جھوٹ بول کے ہمیں بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے پریشان کر دیا اور پوری قوم کو پریشان کر دیا۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنے مربیوں سے سوال کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سچا یا اس کا بیٹا مرزا بشیر احمد سچا یا مرزا محمود سچا۔ ان میں سے کسی ایک کو اگر ہم سچا تسلیم کریں گے تو دوسرا جھوٹا پڑے گا، اور اگر دوسرے کو اگر ہم سچا تسلیم کریں گے تو تیسرا جھوٹا۔ اب یہ ٹرائنگل بن گیا ہے۔ اس ٹرائنگل کا حل میں قادیانیوں جو نوجوان ہیں، چاہے بہنیں ہوں یا بھائی ہوں، ان سے میں سوال کروں گا کہ آپ اپنا یہ سوال جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے اپنے مربیوں سے پوچھیں کہ باپ سچا ہے، مرزا بشیر سچا ہے یا مرزا محمود سچا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.